اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے حافظ سید فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ۔ کس وقت ملاقات ہوئی، کن کن موضوع پہ گفتگو ہوئی اور کیا کیا فیصلے ہوئے، تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور وہ سب کچھ بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتائے گا، اور 100% کنفرم ذرائع سے معلومات حاصل کر کے بتاؤں گا۔ اس میں اتنا سا بھی جھوٹ نہیں ہوگا، اور کہاں کہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے، کتنی عزت ملی ہے حافظ صاحب کو، کہاں کہاں سے صف ماتم بچھا ہوا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ دیکھیں کیسے بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں جو سچ بتاتے ہیں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، آخری وقت چل رہا ہے، ہر بندہ مائک لے کے صحافی بنا ہوا ہے۔ قوم یوتھڑ کو میں بتا دوں کہ الحمدللہ میں 1976 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، اور میرے استاد محترم کا نام عارف نظامی صاحب تھا، اور وہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے، میرے استاد بھی تھے اور ہیں بھی۔ تو میں نے اپنی زندگی کا، اپنی صحافتی زندگی کا سفر نوائے وقت سے سٹارٹ کیا تھا۔ اب نوائے وقت تو نہیں رہا، حق سچ دیکھنے والوں کو اب کوئی سنتا ہی نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ کا پلندہ جو ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ لیں، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں عادل راجہ، مہدی اور یہ عمران ریاض جیسے گھٹیا اور جھوٹ بولنے والے جو پچھلے 2 سالوں سے یوتھیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ عمران بس نکل گیا جیل سے، جیل کا دروازہ کھل گیا، ٹرمپ آئے گا تو جیل کا دروازہ کھول دے گا، ٹرمپ آئے گا تو فوراً پی ٹی آئی کی حکومت بنا دے گا، ٹرمپ آئے گا تو عمران کے سارے کیس ختم ہو جائیں گے، ٹرمپ آئے گا تو فوری طور پہ باہر نکال دے گا۔ کیا ہوا ہے؟ میں آپ لوگوں کو بار بار اس وقت بھی کہہ رہا تھا نا، کچھ نہیں ہوگا، نہ کچھ ہونے والا ہے۔ بس آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں میرے چینل کو، یہ میرا نہیں آپ سب کا چینل ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کومنٹس لازمی کیا کریں، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، جہاں پہ میرے میں کوئی خامی دیکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا سمندر ہے۔ ابھی میں 1975 سے کر رہا ہوں نا، یہ آج کل جو مائک لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، تو میں ابھی تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں صحافت۔ یہ بہت بڑا سمندر ہے، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں مکمل صحافی بن گیا ہوں۔ لیکن میرے استاد محترم نے ایک ہی بات کہی تھی کہ حق سچ بتانا، لوگوں کو جھوٹ نہیں بتانا، لفافہ نہیں لینا۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں نے نہ کبھی لفافہ لیا، نہ کبھی جھوٹ بتایا، اتنا سچ ہے تو اتنا ہی بتایا، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کیا ہے۔ تو اتنا سا اتنا بڑا اگر جھوٹ ہوگا تو اس کو اتنا کر کے بتایا ہے، کیونکہ جھوٹ کا ہمیشہ گناہ ہوتا ہے۔ حق سچ بات بتانا اور حق سچ بات آگے پھیلانا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ بھی میرے ساتھ نیکیوں بھی سمیٹ سکتے ہیں، گروپوں میں شیئر کر کے، جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ان سے چینل سبسکرائب کروا کے، اس طریقے سے یہ ایک بزرگ کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب
اصل موضوع کی طرف دیکھیں، امریکہ کی آرمی کی پریڈ اور ٹرمپ کی سالگرہ، اس پہ سالگرہ پہ ایک پریڈ رکھی گئی آرمی کی، کس کے لیے اسپیشل رکھی گئی؟ حافظ صاحب کے لیے۔ انہیں وی آئی پی پروٹوکول 6 گاڑیاں ان کو سیکورٹی کے لیے دی گئی، 3 آگے 3 پیچھے، اور اس کے علاوہ بلٹ پروف گاڑی ان کو، 7ویں گاڑی وہ بلٹ پروف تھی جو کہ ان کے استعمال میں ہے۔ اور ایک طرف یہ تھے عمران خان اور جنرل باجوہ، یہاں سے عام جہاز میں بیٹھ کے گئے، وہاں جا کے کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا ایئرپورٹ پہ، پاکستانی عملے نے، سفارتی عملے نے ریسیو کیا، وہاں سے پھر ٹرین میں بیٹھ کے تو وائٹ ہاؤس پہنچے، وہاں ان کو 5-6 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد 10 منٹ کا ٹائم ملا تھا۔ اور چند سال پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوئی ہے پاکستان پہ کہ پاکستان کو پوری دنیا نے چودھری تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان کی چودراہٹ اللہ نے پورے ورلڈ میں قائم کر دی ہے۔ کھربوں روپیہ سعودیہ کے پاس موجود ہے، نہیں بن سکا۔ کتنا پیسہ موجود ہے جاپان کے پاس، کتنا پیسہ موجود ہے انڈیا کے پاس، نہیں بن سکے چودھری۔ یہ پاکستان کو اللہ نے عزت دیا، کس وجہ سے دیا کہ یہ جو ہم نے جنگ 4 گھنٹوں میں جنگ ہم نے لڑی بھی اور جیتی بھی اور فتح بھی حاصل کی، اور 5 دن تک ہم نے اپنا دفاع کیا۔ اس میں کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو اول درجے میں قبول کرے، کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں، لیکن اتنے نہیں تھے جتنے انڈیا بتا رہا تھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے ہماری فوجیں تو لاہور تک پہنچ گئی ہیں۔ اچھا، اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ وہ منتیں کر رہا ہے مودی کے خدارہ اپنی پہلے والی پوزیشنوں پہ چلے جائیں۔ قوم یوتھڑ کو میں بتا دوں نا، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو صرف ایئر فورس نے کیا ہے۔ ایئر فورس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن وہ جو پتہ نہیں کون سا مسیح ہے نا، اس کا وہ قادیانی وہ اچھال رہے ہیں، اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کوئی ہیرو شیرو نہیں ہے۔ وہ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیچے جو جہاز کو ریڈی کرنے والا عملہ ہے نا، اس کا حصہ تھا وہ۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا کہ حافظ صاحب کا انتظار کیا گیا، حافظ صاحب کو وی آئی پی پروٹوکول ملا، اور جب ملاقات ہوئی تو ٹرمپ کا کیا بیان تھا کہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے حافظ سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے۔ ایک عالمی طاقت فخر محسوس کر رہی ہے۔ کہاں کل تک یہ ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے، ایک فون کھڑکا دیتے تھے، نہیں بھائی تم لوگوں نے جواب نہیں دینا انڈیا کو، انڈیا جو مرضی کرتا رہے، تم لوگوں نے جواب نہیں دینا۔ تو اسرائیل تو بہت دور کی بات تھی۔ ایسے ہاتھ جوڑے ہیں ٹرمپ نے کہ خدارا مودی کے ساتھ جو مرضی کرو، کشمیر کا بھی میں کرا دیتا ہوں، کشمیر آپ لوگوں کا، وہ تو جنرل صاحب نے کہا وہ تو ہے ہی ہمارا ہے، وہ تو کلمہ کے حق پہ بنا ہوا ہے، وہ وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، ان کو دونوں ملک جب آزاد کر دیں اس کو تو اس کے بعد ان سے ریفرینڈم کروا لیتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ شامل رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ یا خود مختار ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کی چوائس ہوگی۔ یہ حافظ صاحب کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کے لیے میرے اکلوتے بچے کو بچا لو، اسرائیل کو تم بھی بچا سکتے ہو اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے، خدا را اس کو بچا لو، تل ابد تباہ ہو گیا ہے، اس کے پاس ابھی بالکل میزائلوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، میزائل روکنے والے اس کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے۔ 1700 کھرب پتی یہودی تل ابد میں جو رہتے تھے وہ وہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ان کا نیتن یاہو جو ان کا صدر ہے، سربراہ ہے اسرائیل کا، وہ یونان کے شہر ایتھن میں چھپا ہوا ہے، اس نے ملک ہی چھوڑ دیا ہے۔
ان کو تباہی کس طریقے سے ہوئی، انہوں نے تو پہلا دن ہی ایران کو تباہ کر دیا تھا، ایران کا کچھ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو اللہ نے ایسی غیبی مدد کی، اتنا بتایا ہے اسرائیل والوں نے، ان کے ایئر فورس کے چیف نے یا ان کے ریڈاروں نے، کہ بھائی 2 کالے رنگ کے جہاز آئے ہیں، آ کے تباہی پھیلا کے تو سعودیہ کی طرف سے، سعودیہ کی سرحد سے داخل ہوئے ادھر اسرائیل میں، اور واپسی پہ تباہی پھیلا کے انہوں نے پورا سسٹم جام کیا، آتے ہی پورے طالبت میں بلیک آؤٹ کیا، ہمارے ہیڈ کوارٹر کو، آرمی کے ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا، ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا، نیوی کے ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا، اور تمام تباہی پھیلانے کے بعد، ہمارے آئل ریفائنریوں کو تباہ کرنے کے بعد کویت کی طرف سے نکل گئے ہیں، اتنا ان کو پتہ چلا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس سے آگے ہمیں نہیں پتا، کہ اس سے آگے ہمارے سیٹلائٹوں نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کو جام کر دیا گیا تھا، اس سے آگے وہ کدھر گئے ہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو یہ سسٹم جام کرنے والا یہ چین کے پاس بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے، اور چین کو اب پاکستان نے دیا ہے۔ چین سے اگر ہم نے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ دیا بھی ہے، یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ پاکستانیوں کی ایجاد ہے۔ ان کو میں کہتا ہوں کہ اپریشیٹ کریں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے، یا پھر جنہوں نے جنگ میں انڈیا کے ساتھ کردار ادا کیا تھا ان کو ہیرو بنائیں۔ وہ ایک سائی کو ہیرو مت بنائیں کہ جو کبھی پائلٹ رہا ہی نہیں، وہ نیچے گراؤنڈ پہ جو عملہ ہوتا ہے نا اس کا سربراہ ہے، ہمارے بھائی ہے، اہل کتاب ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ پائلٹ نہیں ہے، اس نے کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا۔ یہ قادیانیوں نے اس کے گھر ڈھول لے کے گئے، ہار لے کے گئے، مٹھائیاں لے کے گئے، پیسے بے حساب دیے ان کو کہ تم لوگ کہو ہاں جی ہمارے بیٹے نے ہی سب کچھ کیا، باقی تو کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، ککھ نہیں کیا ان کے بیٹے نے، سوائے اس کے کہ قادیانیوں کا ہیرو بن گیا ہے وہ، بس اس سے زیادہ اور کوئی وہ اس کی حیثیت نہیں تھی۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، ایئر فورس کے ہیرو، پاک فوج کے ہیرو، نیوی کے ہیرو، تینوں فوجوں نے مل کے کیا ہے، سمندر کا دفاع پوری طریقے سے کیا۔ وکرانت ان کا سب سے طاقتور جہاز ہے انڈیا کا، اس کو بگانے میں اہم کردار ادا کیا نیوی نے۔ اس کے بعد ایئر فورس نے اس کے تمام اڈے ملیہ میٹ کر دیے، اور اس کے سسٹم کو جام کرنے کے لیے پاکستان کے سسٹم نے کام کیا، اور اس کے بعد یہ سسٹم پاکستان کے پاس ہے، صرف پورے ورلڈ میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اسرائیل سمیت، امریکہ سمیت کسی بھی ملک کا سسٹم پاکستان یہاں پہ بیٹھے بیٹھے جام کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے ان کے اکاؤنٹ تک خالی کر سکتا ہے، ان کے اسٹیٹ بینک خالی کر سکتا ہے، سارے کا سارے ڈالر اپنے اسٹیٹ بینک میں منتقل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اگر کرمنل ایکٹ کے تحت کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پاکستان خاموش ہے۔ ورنہ یہ کب تک امریکہ اور یہ ہماری بات سنتے تھے، یہ تو ہمیں گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ یہ 2 جب آتے ہیں نا سوری تینوں، یہ 5 ستون ہیں، پانچوں جب مل کے چلتے ہیں اور پانچوں مرد ہوں، عمران جیسا ہجڑا بیچ میں شامل نہ ہو، تو پھر جا کے تو فتح اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یا ایوب خان جیسا شرابی اور زانی وہ کمانڈ نہ کر رہا ہو، تب اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی مدد حاصل ہوئی، اللہ نے فتح دی، پوری دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے ہیں، وہ اب منتیں کر رہے ہیں ہماری کہ ہم اپنی شرائط پہ ان سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ پہلے انویسٹمنٹ کریں، ٹھیک ہے جنگ ہم بند کروا دیں گے، ابھی صبر کرو، تھوڑی سی تباہی اور نکل جائے نا پھر جنگ رکوائے گا پاکستان ہی، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو لیکن اپنی شرائط پہ۔ تو اس کے بعد آفت صاحب کو اللہ نے وہاں پہ اتنی عزت دی
80 ट्रिलियन डॉलर का मायदे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होने जा रही है। और किन अदारों में? बिजली में, गैस में और सनती मादनियात निकालने उनमें। दिफाई किसी में भी हाफिज साहब ने उन्होंने ऑफर की कि हम दिफाई उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्होंने नहीं करने, इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मुल्क का दिफा सबसे पहले अजीज होता है, जो मुल्क का वफादार होता है उसको। तो अब देखें, कौम यूथर ने वहाँ पे भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। वहाँ पे भी कोई नारेबाजी, चंद एक बंदे थे, 50-60 बंदा नारेबाजी करते रहे हैं, उनको किसी ने घास ही नहीं डाली, उनको औकात में ही छोड़ दिया। तो देखें, अल्लाह ने फरमाया हुआ है वाज़े तौर पे कि मैं जिसको इज्जत देना चाहूँ पूरी दुनिया मिलके उसको बेइज्जत नहीं कर सकती है, और जिसको मैं बेइज्जत करना चाहूँ पूरी दुनिया मिलके भी उसको इज्जत नहीं दे सकती है। अल्लाह ने वाज़े तौर पे कुरान में फरमा दिया, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो इस तरीके से देखें, आफत साहब ने बहुत बड़ा मार्का सर किया है, और 1 to 1 मुलाकात थी, इसमें कोई मीडिया नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन आफत साहब ने सही आलम इस्लाम के कमांडर होने का हक अदा कर दिया है। उन्होंने कोई ऐसा मायदा नहीं किया है, कोई ऐसी बात उसकी नहीं मानी है, ना ही उसको हिम्मत हुई है आफत साहब को ख़रीदने की या कोई ऑफ़र करने की, क्योंकि वो अब उसको भी समझ आ गई है कि भाई ये बिकने वाला नहीं है, ये अली का शेर है, फातिमा का लाल है, ये ना झुकेगा ना बिकेगा। तो बराबरी की सतह पे मुज़ाकरात हुए हैं, और देखें, एक आलमी ताकत का सरबराह फ़ख्र महसूस कर रहा है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं आज आफत सैयद आसम मनीर से मिल रहा हूँ। कहाँ ये लिफ्ट नहीं कराते थे, वहाँ से ही फ़ोन खड़का देते थे, जैसे ये इनके बाप का मुल्क था ना, गुलामों की हुकूमत थी ना। असल में अब जाके हम आज़ाद हुए हैं, अब खुशियाँ मनाओ मुसलमानों के, अब हम आज़ाद हुए हैं। हम बराबरी की सतह पे पूरी दुनिया के साथ मिलके बात कर रहे हैं। देखें, पूरे दुनिया से सिर्फ आफत साहब को ही दावत दी गई, और पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक धड़ाधड़ शहबाज शरीफ को दौरों की दावत दे रहे हैं। हर एक मुल्क हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, हर एक मुल्क हमारे साथ मिल के चलना चाह रहा है, हमारे साथ ताल्लुकात रखना चाह रहा है। इंडिया गया रूस के साथ मायदा करने, दिफाई मायदा, रूस ने इनकार कर दिया। उसके बाद अमेरिका गया, वहाँ पे ट्रंप ने भी इनकार कर दिया। हत्ता कि ये एक अजलास हुआ है G7 का, ये कनाडा में, उन्होंने दावत तक नहीं दी, हालांकि मुस्तकिल ये मेंबर है उनका, उन्होंने इसको दावत तक इंडिया को नहीं दी, एक दहशत गर्द के तौर पे डिक्लेयर किया इसको। तो ये अल्लाह की तरफ से हमें कामयाबियाँ मिली हैं। अपने अवाम में इस वक्त सबसे मकबूल तरीन अगर 2 लीडर है, एक आफत सैयद आसम मनीर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जिन्होंने इस मुल्क को तरक्की दी, इस मुल्क को आलमी सतह पे इस तरह खड़ा कर दिया कि अपने कदमों पे, अपने पाँव पे, कि हम आंखों में आंखें डाल के बड़ी सी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कोई झुके हुए नहीं, इमरान की तरह ऐसा सर नहीं झुका के बैठे हैं, ऐसे सर ऊंचा करके तो बात कर रहे हैं। ये होता है इज्जत। जब अगलों के डॉलर खा रहे होगे, अगलों से फॉरेन फंडिंग करवा रहे होगे, तो फिर कहाँ सर उठा सकते हो उनके सामने? फिर जब बच्चों को उनके स्पुर्द कर दोगे कि भाई हमारे बच्चे भी यहूदी पालें, वो तो 1 रुपया किसी को नहीं देते हैं। हाँ, अब आखिर में मैं चंद एक ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ कि इसराइल अल्लाह की मदद से मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। मैंने वीडियो देखी है, उसमें वो चीख के वहाँ की अवाम पाकिस्तान से हेल्प मांग रही है, मदद मांग रही है कि हमारी जान छुड़ाओ। अब पाकिस्तान की मकबूलियत जूथड़ देख लो, तुम्हारे वो चरसी कोकिनी की क्या मकबूलियत थी, ये है मकबूलियत आफत साहब की और शहबाज शरीफ की,
کہ وہ پاکستان سے مدد مانگ رہی ہے، وہاں کی عوام بالکل ویران ہو چکے ہیں، بازار اسرائیل کے خالی ہو چکا ہے، اسرائیل پورے کا پورا، وہاں پہ لوگ ہجرت کر کے 1700 بہترین امیر ترین لوگ چھوڑ چکے ہیں اسرائیل کو، باقی کچھ امیر جو تھے نا وہ بھی جا چکے ہیں، جو مڈل کلاس طبقہ تھا نا تو وہ بنکروں میں چھپا ہوا ہے، عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں، ادھر ہی پخانہ کر رہے ہیں، ادھر ہی سو رہے ہیں، ادھر ہی کھانا پکا رہے ہیں، ادھر ہی کھا رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ تو یہ ان کو بددعائیں لگی ہیں غزہ کے مسلمانوں کی، اور دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں غزہ کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے دیکھیں 2 مہینے تک نہ تقریباً کافی 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، دن رات بمباری ان کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن وہ جھکے نہیں، بکے نہیں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ نے ان کی غیبی مدد کی ہے، اسرائیل مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، اس کے پاس میزائل نہیں ہے، اس کے پاس اپنا دفاع کرنے کا بھی وہ سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے، اس کے جو میزائل روکنے والے میزائل تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب امریکہ منتیں کر رہا ہے حافظ صاحب کی کہ خدا را میرے اکلوتے بچے کو بچاؤ، تو بچائیں گے ضرور، لیکن ہم پہلے اپنی شرطیں منوائیں گے پھر بچائیں گے۔ کشمیر کا مسئلہ پہلے حل ہوگا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی پھر ہم دیکھیں گے کہ جنگ کب رکوانی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اس کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ فوج پاکستان کی غیب سے مدد فرمائے، حافظ سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرمائے، نواز شریف شہباز شریف ان کی حکومت کی حفاظت فرمائے، اور قوم یوتھڑ کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو دنیا سے ہی نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔